بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کو بیان نہیں بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ جب آپ آمدن و اخراجات کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی ٹینشن کے اپنا کچن چلا رہے ہوں تو اسے برکت کہتے ہیں، چاہے آپ کی آمدن 1,00,000 ہو یا 1,000۔ اس کی سب سے بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے، جو کہ بڑے بڑے تاجروں اور سرمایہ داروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اگر برکت دیکھنی ہو تو سخت گرمیوں میں روڈ کھودتے کسی مزدور کو کھانے کے وقفہ میں دیکھ لیں، جب وہ دیوار کی اوٹ لے کر اپنی چادر پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں جو قرار اور دلی اطمینان اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ کسی لکھ پتی کو میکڈونلڈ اور KFC کے مہنگے برگر کھا کر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کے افراد کو کسی بڑی بیماری یا مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان اسپتال اور ڈاکٹروں کے چکر سے بچا رہتا ہے، اسی طرح سے اس کی آمدن پانی کی طرح بہہ جانے سے محفوظ رہ جاتی ہے۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی قناعت پسند اور شکر گزار ہو اور وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہو۔ کپڑوں، میک اپ اور دیگر فرمائشوں سے آپ کی جیب پر بوجھ نہیں بنتی۔ یوں آپ کو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ مالی مشکلوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور شکر گزار اولاد عطا کی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی آئے دن آپ سے نئی نئی فرمائشیں نہیں کرتی بلکہ شاکر رہتی ہے۔ برکت کا تعلق مادی ذرائع کے برعکس اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد سے ہے۔ یہ تو تھی مال اور آمدن میں برکت، اسی طرح وقت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ وقت میں برکت یہ ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ اور نتیجہ خیز کام کر سکیں۔ اسی طرح عمر میں برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی برے کاموں میں خرچ نہ ہو رہی ہو بلکہ اچھے کاموں میں صرف ہو رہی ہو۔ آپ کی کم محنت کا پھل زیادہ آمدن یا زیادہ پیداوار کی صورت میں نکلنا بھی برکت ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے اسپیشل انعام ہے، اور اس انعام کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے یا اس کی عمر بڑھا دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ برکت کے حصول کا نہایت آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کیا جائے یا کسی یتیم کی کفالت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔